برنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور بات کریں گے کرونا وائرس کی شدت کے حوالے سے۔ کرونا وائرس کی شدت میں بتدریج کمی جاری ہے، مثبت کیسز کی شرح بھی کم ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 3 مریض لقمہ اجل بن گئے، مزید 94 کیس رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 3 مریض جان سے گئے، مزید 66 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ جھنڈ ٹیک سنگھ میں 7 نئے کیسز پازیٹیو آئے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی شدت میں بتدریج کمی جاری ہے، مثبت کیسز کی شرح بھی کم ہو گئی ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 3 مریض لقمہ اجل بن گئے، مزید 94 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 3 مریض جان سے گئے، مزید 66 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ جھنگ میں 11، چنیوٹ میں 10، ٹوبہ میں 7 نئے کیسز پازیٹیو آئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی تھی، جس میں اب کمی آنے لگی ہے۔ کرونا وائرس کی شدت میں بتدریج کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور فیصل آباد کی بات کی جائے تو کرونا مثبت کیسز کی شرح بھی کم ہو رہی ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے 2 بھائیوں کا مقدمہ درج کرانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ماں مر گئی، انصاف نہ ملا۔ عدالتی فیصلے کے باوجود پولیس پیٹی بھائیوں کو بچانے میں مگن، 6 سال بعد بھی مقدمہ درج نہ کیا۔ 4 ملزمان میں سے 1 مر گیا، دوسرا ریٹائر ہو گیا، تیسرا بیرون ملک فرار ہو گیا، چوتھا نوکری پر موجود ہے۔ بچوں کی ہلاکت اور بیوی کی موت کا دکھ سینے میں سمیٹے باپ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ انصاف کب ملے گا؟ پولیس والے کٹہرے میں کب اور کیسے آئیں گے؟ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے 2 بھائیوں کا مقدمہ درج کرانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ماں مر گئی، لیکن انصاف نہیں مل سکا۔ عدالتی فیصلے کے باوجود پولیس پیٹی بھائیوں کو بچانے میں مگن ہے، 6 سال بعد بھی مقدمہ درج نہ کیا جا سکا۔ 4 ملزمان میں سے 1 مر گیا، دوسرا ریٹائر ہو گیا، تیسرا بیرون ملک فرار ہو گیا، جبکہ چوتھا نوکری پر موجود ہے۔ بچوں کی ہلاکت اور بیوی کی موت کا دکھ سینے میں سمیٹے باپ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ انصاف کب ملے گا؟ پولیس والے کٹہرے میں کب اور کیسے آئیں گے؟ یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 6 سال بیت گئے، پولیس پیٹی بھائیوں کو بچانے میں مصروف ہے۔ جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے 2 بھائیوں کا مقدمہ درج نہ کیا جا سکا۔ اسی پر بات کریں گے آزادار حسین سے۔ آزادار حسین بتائیے گا، 6 سال گزر گئے، مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا۔ جی بالکل 6 سال گزر چکے ہیں، اور ایسے میں علاقہ مجسٹریٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جانب سے علاقہ مجسٹریٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جانب سے جعلی پولیس مقابلہ بھی انکوائری کے دوران جو تھا رپورٹ میں جاری کیا گیا ہے کہ جو پولیس مقابلہ ہوا تھا 18 اگست 2015 کو تھانہ فیکٹری کے علاقے میں، کیونکہ اس میں 2 بھائی جو تھے وہ سگے قتل ہوئے تھے، جس میں سہیل اور شاہزیب شامل تھا، اور بعد ازاں لواحقین کی جانب سے جو یہ فیصلہ تھا، اسے لواحقین کی جانب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سابق عابد حسین قریشی کو درخواست دی گئی اور موقف اختیار کیا گیا کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، کیونکہ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ اس کے جو 2 بیٹے قتل ہوئے ہیں وہ جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیے گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سابق عابد حسین قریشی کی جانب سے علاقہ مجسٹریٹ رانا راشد علی کو جو تھی وہ درخواست مار کی گئی، انکوائری سونپی گئی، اور علاقہ مجسٹریٹ کی جانب سے بھی جو تھا وہ پولیس مقابلے کو جعلی قرار دیا گیا، جس سے بعد ازاں پولیس افسران نے جو تھا وہ ساتھ متعلقہ وکیل موجود ہیں جو کہ سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے ناصر حبیب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چوری ناصر حبیب، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ صدر پیٹ لائرز فیصل آباد۔ یہ ہم نے ہیومن رائٹس کے بیس پہ ہم نے یہ کیس لیا اور ہم نے فری آف کیس لڑا۔ پولیس والوں نے، تھانہ فیکٹری والوں نے ان کو جعلی پولیس مقابلہ ترتیب دے کے ان کو رسالے لے جا کے ان کو مرڈر کر دیا۔ اس کے لیے پھر وہ بی احتجاج کر رہی تھی ضلع کونسل چوک میں، وہاں سے ہم نے اپلیکیشن دی ایز اے ہیومن رائٹس، ان کو جسٹس آف پیس عابد حسین قریشی صاحب سیشن جج صاحب سے، اس سے فیصل آباد، انہوں نے فوری طور پہ اس کی انکوائری جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ رانا راشد علی خان صاحب کو سونپی کہ اس کو کنکلیوڈ کر کے مجھے دو کہ یہ جو پولیس مقابلہ کیا ہے انہوں نے پولیس آفیشلز نے، جن میں ان کے نام شامل ہیں ماں ندیم انجم جو مطلب قتل ہو چکے ہیں، ریاض احمد ہے سب انسپیکٹر، ظفر زمان ہے سب انسپیکٹر، ارم رضا شاہ ہے سب انسپیکٹر، فرحان کانسٹیبل ہے، ظہیر عالم، طارق نعمت اور شہزاد کانسٹیبل، یہ سارے شامل تھے پولیس آفیشلز۔ رانا راشد علی خان صاحب نے 8 ماہ
اس کو انکوائری کو کنڈکٹ کیا. انکوائری کنڈکٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کنکلوژن دیا. ان کا کنکلوژن جو تھا وہ یہ تھا کہ جو پولیس انکاؤنٹر واز فیک اینڈ فکٹیشیس. یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے رپورٹ جمع کروا دی سیشن جج صاحب کو. عابد حسین 2 جون 2016 کو سی پی او کو کہا کہ ان پولیس آفیشلز کے خلاف ایکشن لو. اس کے بعد یہ جو پولیس والے ہیں یہ نگرانی میں چلے گئے, کرمنل ریویژن میں چلے گئے. وہاں پہ وہ کرمنل ریویژن تقریباً 4 سال چلی اور ان 4 سالوں میں کوئی 5-7 جج بھی بدلے. اور اس کے بعد ریزلٹنٹلی یہ رانا اپنا جو ایڈیشنل سیشن جج نوید الزمان صاحب کے پاس آ گئی. نوید الزمان صاحب نے اس کو نگرانی کو دیکھا اور ساری اپریسیشن آف ایویڈنس دیکھی اور اس کے بعد رانا راشد علی خان کا فیصلہ دیکھا اور انہوں نے اس فیصلے کو درست قرار دیا اور ان پولیس ملازموں کو جو ہے گلٹی قرار دیا اور ان کی جو نگرانی تھی وہ خارج کر دی. اس کے بعد ریزلٹنٹلی ہم نے پھر سیشن جج صاحب کو کہا کہ وہ جو عابد حسین قریشی صاحب کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. انہوں نے پھر دوبارہ ان سب پولیس والوں کو نوٹسز ہوئے, یہ آئے عدالت میں پیش ہوئے, تو اس میں جج صاحب نے جو نوید الزمان صاحب کا فیصلہ تھا ان کو برقرار رکھتے اور عابد حسین قریشی صاحب جنہوں نے ایکشن لینے کے لیے سی پی او کہا تھا انہوں نے پھر یہ آرڈر پاس کیا سیشن جج نارا مسعود صاحب نے سی پی او کو کہ ان کے خلاف وہ جو عابد حسین قریشی صاحب کا فیصلہ ہوا تھا 12/4/2021 کو رانا مسعود صاحب جو سیشن جج ہیں انہوں نے سی پی او کو کہا تھا کہ ایکشن لو. تاحال ابھی 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ جو مدعی ہے وہ سارے فیصلے عدالتوں کو اٹھائے پھر رہا ہے اور سی پی او اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے. اس کے اوپر کس قسم کو نہیں نوٹس لیا جا رہا. ہمارے ساتھ مدعی موجود ہیں طارق محمود جس کے 2 بیٹے اور بیوی جو ہے وہ قتل ہو چکی ہے. ان سے جانتے کیا کہیں گے. یہ کیا کہیں گے, کب سے پھر رہے ہیں سر؟ 2016 سے پھر رہے ہیں, کوئی انصاف نہیں مل رہا. ہماری یہ اپیل ہے, ہمیں انصاف ملنا چاہیے. کہنا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے. چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, آئی جی پنجاب, وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب اور متعلقہ جو افسران ہیں ان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے. جی 6 سال کا عرصہ بیت گیا, مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا جبکہ سی پی او کی جانب سے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے. عزادار حسین آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. عزادار حسین آپ بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے, جعلی پولیس مقابلے میں مارے گئے 2 بھائیوں کا مقدمہ درج کرانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ماں مر گئی ہے, انصاف نہیں مل سکا. عزادار حسین یہ بھی بتا دیجیے گا جو مقامی وہاں پر پولیس اسٹیشن ہے اس کا اس حوالے سے کیا موقف ہے, آپ کی ان جو ابھی کرنٹ پولیس اسٹیشن میں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے کوئی بات ہوئی اس حوالے سے؟ کس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود اختر کی جانب سے سی پی او کو ہدایت جاری کی گئی کہ جو متعلقہ افسران ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو اس کے بعد کی کیا پیش رفت ہے, ہمارے ساتھ ناصر بھی موجود ہیں, ہم سے جانتے ہیں. جب رانا مسعود اختر صاحب نے فیصلہ دیا تھا اس کے بعد آپ نے سی پی او سے کوئی رجوع کیا؟ جی ہم نے ویسے بھی رجوع کیا اور ہم نے ریٹن میں اپلیکیشن بھی دی. ہم نے کیونکہ یہ پولیس انکاؤنٹر جو انہوں نے جعلی فریم کیا تھا یہ تھانہ فیکٹری ایریا میں انہوں نے ایف آئی آر دی تھی اس کی, ہم نے وہاں تھانہ فیکٹری ایریا کے ایس ایچ او کو بھی دی. پھر جب سیشن جج صاحب نے سی پی او کو ڈائریکشن جاری کر دی کہ اس پہ ایکشن لو تو پھر ہم سی پی او صاحب کو بھی ایک درخواست دی, ہم نے آر پی او کو بھی دی. تو سٹل ظاہر ہے کہ وہ پولیس والے ہیں تو وہ ایکشن کوئی نہیں لے رہے ان کو. یہ چاروں ایس ایچ او, کیونکہ اس میں جو ملزمان ہیں وہ 4 پولیس افسران ہیں جو کہ سابق ایس ایچ اوز یہاں پہ مختلف عہدوں پہ رہ چکے ہیں. مدعی سے دوبارہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. کیا پولیس افسران کو رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں جی, کوئی نہیں. فون کیا ہو, کوئی آپ کے گھر آئے ہوں؟ نہیں, کسی نے نہیں کیا. علم شاہ نے کیا تھا, وہ کہہ رہا تھا ہمیں معاف کر دیں. تو میں نے کہا کہ میرے کیسے کر دوں, میرے 2 مارے ہیں. کہ کسی بھی پولیس افسر نے رابطہ نہیں کیا. تاہم ایس ایچ او سابق جو ارم رضا شاہ ہیں اس وقت بتایا جا رہا ہے پیٹرولنگ پولیس میں تعینات ہے, ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا مدعی سے اور یہ کہا گیا تھا کہ اسے جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. تاہم مدعی کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کسی بھی پولیس افسر کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا گیا. دوسری جانب 4 سابق ایس ایچ اوز اور 11 پولیس اہلکاروں سمیت جو ہے ابھی تک کسی کے خلاف جو ہے وہ
पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। जी आज़ादार हुसैन, जैसे आपने बताया कि मुद्दई और एडवोकेट से तो आपकी बातचीत भी इस हवाले से कंप्लीटली हो गई। सिटी 41 के नाजरीन को भी आपने सारे जो इस केस के हवाले से आगाह भी किया है, हमें भी आप बता रहे हैं गाहे बगाहे सारी डिटेल्स। तो बताइएगा, पुलिस एहलकार जो हैं उनसे, सीपीओ से या किसी ऑफिसर से आपकी बात हुई? पुलिस क्यों कासिर है अपने ही पेटी भाइयों को बचाने में और कासिर है कोई भी एक्शन लेने में? इस हवाले से वजूहात क्या हैं? वो चारों जो एहलकार हैं, क्या वो बहुत पावरफुल हैं जिन्होंने ये ज्यादती की थी? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में पुलिस अफसरान से तो हमारी फ़िलहाल अभी तक किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकी। तो हम कोशिश की जा रही है कि पुलिस अफसरान से जो है वो इस बात पे उनका जो है वो मौक़िफ़ जाना जा सके, क्योंकि जब इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से इस पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया गया और उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीदुज़्ज़मान की जानिब से भी पुलिस मुकाबले को जो था वो जाली करार दिया गया। जब जज साहबान की जानिब से जो था वो पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया गया और अंदराज मुकदमे के अहकामात जारी किए गए, तो अदालती अहकामात पर भी जो था वो पुलिस की जानिब से अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया और ना ही अभी तक जो है पुलिस की जानिब से इसका जो है मौक़िफ़ वो हमारे सामने अब तक आ सका है। जी आज़ादार हुसैन, ये भी बता दीजिए, जैसे एडवोकेट साहब से आपकी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि रुजू भी किया गया, जबकि रिटर्न एप्लीकेशन भी दी गई, तब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस हवाले से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक? जी बिल्कुल, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर जो कि इस वक्त मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनकी जानिब से आर्डर जारी किए गए थे सीपीओ को और ये कहा गया था कि जून 2016 में जो साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबद हुसैन कुरैशी की जानिब से फैसला जारी किया गया था, अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए थे, तो उस फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाए। और ऐसे में साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर की जानिब से जो फैसले के हवाले से रिपोर्ट इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट जारी की गई थी सीपीओ को, उसके ऊपर ताहाल अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। आज़ादार हुसैन, ये भी बताएगा, जैसे आपने कहा कि जज साहिबान की जानिब से पूछगछ की गई और ये फैसला कर लिया गया कि जो ये मुकाबला था, पुलिस मुकाबला, वो जाली था, तो पुलिस तो जो मुजरिमान हैं उनको लेकर आती है अदालत में कि अदालत फैसला देगी तो ठीक है हम वैसे ही करेंगे, लेकिन जब अदालत ने उन्हीं के एहलकारों के खिलाफ फैसला दे दिया तो पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो कौन सा ऐसा दरवाजा खटखटाया जाए जिससे इंसाफ मिल सके इन लोगों को? जी बिल्कुल, अब जो मुद्दई और वकील हैं उनका ये कहना है कि अब इनकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि ज़िले इंतज़ामिया लेवल पे जो इनकी बात सुनी नहीं जा रही, इसलिए जो है वो नासिर हबीब, क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं और टेक्निकल तौर पे वकील से जानेंगे वो क्या कहेंगे। अब आपकी ना सीपीओ की तरफ से सुनवाई हो रही है ना ही अदालतों की तरफ से, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो भी एग्जेक्टिव्स हैं फैसलाबाद के, ला मोहल्ला वो जो हैं सीपीओ साहब जहाँ कन्वेंस थी, जाहिर है कि वो उनको दर्द है, पुलिस वालों का दर्द है। होना ये चाहिए, जब तक ना बदलोगे ये बोसीदा निज़ाम कुछ भी ना बदल पाएगा, 100 बार भी बदलो। यहाँ पे वो हज़रत उमर वाला इंसाफ चाहिए। सीपीओ साहब को ये सोचना चाहिए, चाहे ये मेरे 4 एसएचओ हैं, लेकिन ये लोगों के नाहक खून के जिम्मेदार हैं। जी आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी इसी पर हमें ज्वाइन किया है मेंबर पंजाब बार काउंसिल फारूक डोगर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी हमारे नुमाइंदा आज़ादार हुसैन जो हैं वो एडवोकेट के साथ भी मौजूद हैं, मुद्दई के साथ भी मौजूद हैं। बताया गया कि जज साहिबान ने पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, साथ ही साथ सीपीओ का दरवाजा खटखटाया, उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ब्रदर, बात यह है कि कोर्ट आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोर्ट ने ही करवानी होती है। पुलिस ऑफिसर जो है हमेशा अपने डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं और ये डिपार्टमेंट जो है ना, ये सिर्फ एक अदालतें हैं, अदालती निज़ाम ऐसा है कि इसको कंट्रोल करती हैं और ये अगर कोई इम्पैक्ट है ऑर्डर कोई कोर्ट का तो उस पर इम्प्लीमेंट इसको करना चाहिए। तो आप किसी के खिलाफ भी कोई ऑर्डर है उसको उसी दायरे में लाना चाहिए, कानूनी जो मामला है उसको परसू करते हुए उसको सजा देनी चाहिए अगर कोई बंदा इसमें गुनाहगार है। फारूक डोगर साहब, मामला इतना पेचीदा किया जा रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि अदालत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, अदालत इंप्लीमेंटेशन कराने से कासिर है? देखिए, अगर कोई ऑर्डर कोर्ट ने किया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो हमें दोबारा कोर्ट में जाना चाहिए और ये मुमकिन नहीं है कि अगर कोई कोर्ट ने कोई फैसला किया हो दोबारा उसका दरवाजा खटखटाया जाए और अमल दरामद न करे। हमारी का निज़ाम बहुत मजबूत, हमारी कोर्ट्स बड़ी ताकतवर हैं, ये पॉसिबल नहीं है
آپ دوبارہ اپنی امپلیمنٹیشن کے لیے کورٹ میں رجوع کریں تو انشاءاللہ ان کا مقدمہ بھی درج ہوگا اور جو ملزمان ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، وہ کیسر کردار تک بھی پہنچائے جائیں گے۔ جی، ممبر پنجاب بار کونسل فاروق ڈوگر صاحب کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ مقدمہ بہت سٹرونگ ہے، اگر دوبارہ سے عدالت سے رجوع کیا جائے تو کارروائی کی جائے گی اور عمل درآمد بھی کروایا جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ نمائندہ سٹی 41 آزادار حسین ہمیں بریف کر رہے تھے پوری کیس ہسٹری کے حوالے سے۔ آزادار حسین، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ این سی او سی کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے این سی او سی کا ایک اور اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ تعلیم کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے 18 سال سے زائد اساتذہ کی واک ان ویکسینیشن شروع۔ این سی او سی اساتذہ کسی بھی ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اساتذہ کے پاس شناختی کارڈ، ادارے کا لیٹر اور ٹیچر کارڈ ہونا ضروری ہے، یہ کہا گیا این سی او سی کے اجلاس میں۔ فیصلے میں سامنے آیا ہے این سی او سی کا، آپ کو بتا رہے ہیں کہ این سی او سی کا اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ تعلیم کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے 18 سال سے زائد اساتذہ کی واک ان ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اساتذہ کسی بھی ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اساتذہ کے پاس شناختی کارڈ، ادارے کا لیٹر اور ٹیچر کارڈ ہونا ضروری ہے، ایسا کہا گیا ہے این سی او سی کے فیصلے میں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کا موقف آپ نے جانا، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ لائف سٹاک فیصل آباد کی مبینہ غفلت، گل گھوٹو اور منہ کھر کی بیماری کا تدارک نہ ہو سکا، مویشیوں کی ویکسینیشن کا عمل نامکمل، بڑھتی بیماریوں سے کسان پریشان ہیں، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ لائف سٹاک فیصل آباد کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے، اسی پر بات کر لیں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کی جائے لائف سٹاک کے حوالے سے تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بن کر سامنے آیا ہے کہ یہاں پر منہ کھور کی بیماریوں کے لیے جو ویکسینیشن ہے اس میں بڑا پرابلمز آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو جانور ہے وہ بھی بڑے متاثر ہو رہے ہیں، اور واضح رہے کہ یہاں پر یہ پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پر جتنی بھی جو جانوروں کی مویشیوں کی ویکسینیشن کروانی ہے تاکہ بیماریاں کم ہو سکی، تو اس سلسلے میں جو محکمہ لائف سٹاک ابھی تک 100% تک جو ویکسینیشن ہے وہ نہیں کر سکا مختلف بیماریوں کے سلسلے میں، جس کی وجہ سے اب یہ پرابلمز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں پر دودھ کی کوالٹی بھی متاثر ہو رہی ہے اور جو مویشی ہے ان کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں لائف سٹاک کا کام کا یہ کہنا تھا کہ ویکسینیشن صرف زیادہ تر ان علاقوں میں کی جاتی ہے جہاں پر سرکل لگایا جاتا ہے، جہاں پر کوئی بھی جو مکھر بیماری ہے، اس طرح کی بیماریوں کا جو بھی جو متاثرہ وہاں پر مویشی سامنے آتا ہے تو پھر ان علاقے کے دوسرے مویشیوں کو ویکسینیشن کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی تک فیصل آباد کی 100% جو پاپولیشن ہے کیٹلز کی، ان کو ابھی تک مویشیوں کی ابھی تک وہاں پر ویکسینیشن نہیں ہو سکی۔ ویکسینیشن نہیں ہو سکی ہے، عبدالرحمان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ادارہ شماریات کی جانب سے ٹیکسٹائل شعبے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اپریل میں نٹ ویئر، ٹاول اور میڈ اپ آرٹیکلز کی برآمدات میں اضافہ، جبکہ بیڈ ویئر، ریڈی میڈ گارمنٹ سمیت آرٹ سلک اور سنتھیٹک ٹیکسٹائل کی برآمدات میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل ایکسپورٹ انڈسٹری کی رپورٹ ادارہ شماری کی طرف سے اپریل کی دیکھیں تو اس میں اندر نیٹ ویئر سب سے زیادہ ایکسپورٹس میں برآمدات میں اوپر جا رہا ہے، جبکہ ٹاول، آرٹ، سلک اینڈ سنتھیٹک آرٹیکل جو ہیں وہ بدستور دوسرے تیسرے نمبر پہ، جبکہ باقی جو ہیں وہ مندی کا شکار ہیں۔ ان جو شعبہ جات ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر مزید سپورٹ کا مطالبہ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کی طرف سے کیا گیا ہے۔ معروف ایکسپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین پی ایچ ایم اے کے میاں فرق صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب کیا کہیں گے، ایکسپورٹس کے اوپر کچھ ہماری اپریل کے اندر ڈکلائن آئی ہے، لیکن یہ جو شعبے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے جس میں نیٹ ویئر آپ کا شعبہ بڑا تیزی سے اوپر گیا ہے اور اس میں زیادہ انہانسمنٹ کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی ہمارا انکریز آیا ہے ماشاءاللہ کافی اچھا انکریز ہے، لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، جیسے الیکٹریسٹی تھی، انہوں نے ہمیں 7.5 کے اوپر دینی تھی، انہوں نے وہ وعدہ فلفل نہیں کیا، اور ہماری ان سے ریکویسٹ تھی، ڈیمانڈ تھی کہ آپ سیل ٹیکس کو زیرو ریٹڈ کر دیں، ان نے اس کو بھی زیرو ریٹڈ نہیں کیا، بلکہ یہ تو گیس ریٹ کو بجٹ جو آ رہا ہے اس میں انکریز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر جو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہمیں اور فیسیلیٹیٹ کریں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کافی اچھا گروتھ آئی ہے نیٹ ویئر میں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈبل کر دیں گے۔ اس کو ڈبل کیا جائے گا اگر جو انہوں نے کہا جیسے خاص طور پہ۔ جی بلال ڈوگر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ رخ کر لیں گے چنیوٹ کا، جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی کسان بھائیوں کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگی۔ ایک طرف کھادوں کی بڑھتی قیمتیں تو دوسری جانب کھاد ڈیلروں کی منمانیاں، اسی پر بات کریں گے نمائندہ سٹی 41 بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا، کیا کہتے ہیں کسان بھائی؟
بالکل جی، ایک طرف مہنگائی ہے اور دوسری جانب انصاف حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث سے کاشتکار جو ہے وہ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو کھادوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، دوسرا جو سرکاری ریٹ تھا کھادوں کا اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا، جبکہ اسپیشل برانچ اور سٹی 41 کی بار بار نشاندہی پر ڈائریکٹر زراعت فیصل آباد ڈویژن عبدالحمید جو ہے وہ چنیوٹ پہنچے تھے اور زرعی افسران کو اس بات کی سختی کے ساتھ ہدایت کی گئی تھی کہ جو کھاد ڈیلر ہے وہاں پر جو سرکاری ریٹ ہے کھاد کا اسے جو ہے وہ ضرور اویزاں کروایا جائے۔ ابھی تک جو کھاد ڈیلر مالکان ہیں انہوں نے وہ سرکاری ریٹ لسٹ جو ہے وہ اویزاں نہیں کی اور من مانے ریٹ جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ جو کاشتکار بھائی ہیں وہ اس حوالے سے خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کاشتکار محترم کیا مطالبہ کریں گے جس طرح ریٹ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ ریٹ پہ بالکل جی عمل درآمد نہیں ہو رہا، تقریباً جو ہے نا یوریا لے لیں، ڈی اے پی لے لیں، نائٹروفاس لے لیں، 100، 150، 200 روپے تک مہنگی دی جا رہی ہے۔ پیچھے سے ریٹ کچھ آ رہا ہے، دکاندار کچھ لگا رہے ہیں اور کوئی خیال نہیں، مہنگائی کی اخیر ہو گئی ہے۔ کیا مطالبہ کریں گے؟ یہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ جو پچھلے دن زراعت کے آفیسر آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، یعنی کہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بالکل جی، کاشتکار بھائیوں کا کہنا ہے عمل درآمد ہو۔ بہت شکریہ بابر منیر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں کسٹم انٹیلیجنس کی رواں مالی سال کے دوران 350 کارروائیاں 4 ارب 17 کروڑ روپے مالیت کے سامان کی سمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں کسٹم انٹیلیجنس کی رواں مالی سال کے دوران 350 کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ بات کر لیں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر، کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، ڈائریکٹوریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کی جانب سے گزشتہ مالی سال کے دوران رواں مالی سال کے دوران اسمگلنگ مافیا کے خلاف کارروائیوں اور ریکوریوں میں 2 گنا سے زائد تیزی آئی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران اب تک 351 کارروائیاں اسمگلنگ مافیا کے خلاف کی گئی ہیں، جن میں 4 ارب 17 کروڑ 60 لاکھ روپے کا نان کسٹم پیڈ سامان پکڑا گیا ہے، جس میں کپڑا، ادویات، ٹائر اور گاڑیوں کے سپیئر پارٹ سمیت دیگر اشیاء شامل ہیں، اور ان پر 1 ارب 58 کروڑ روپے کسٹم ڈیوٹی عائد ہوتی تھی، مگر ان اسمگلنگ مافیا کی جانب سے یہ کسٹم ڈیوٹی ادا نہیں کی گئی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تاہم کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے ان کی یہ کوششیں ناکام بنائی گئیں اور ان کارروائیوں میں 70 کروڑ 49 لاکھ روپے کی ٹیکس ریکوری کر لی گئی، جبکہ دیگر جو کسٹم حکام کی جانب سے یہ کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں خزانے کو نقصان پہنچانے کی۔ عمیر عظمت، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فلسطین میں اسرائیلی بربریت جھنگ DHQ ہسپتال میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت، شرکاء نے اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے، اقوام عالم سے اسرائیلی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ آج بالکل فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جھنگ میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے زیر اہتمام ایک ریلی DHQ ہسپتال میں نکالی گئی، جس میں مختلف شعبہ کے ڈاکٹرز موجود تھے اور اس موقع پر جو فلسطینی مسلمان ہیں ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ اس حوالے سے PMA جھنگ کے صدر سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ آج کی ریلی کے ذریعے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی آج کی جو PMA کی ریلی ہے، PMA جنگ کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی اس میں عوامل کارن ہیں جیسے کہ اسرائیل کی فوجی جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ادارے یکجہتی جی مبشر حسن نقوی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔